अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर सेकंड ईयर सिविल चैप्टर 9 कॉलम के साथ मैं हूं फहीम अनवर और आप देख रहे हैं स्टडी ट्री। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है एंड कंडीशंस ऑफ कॉलम। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अपने रिसेंट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज कॉलम, कॉलम क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स जो है वो कॉलम की हमने उसको डिस्कस किया था। और कॉलम के ऊपर जो वेट होता है, जो लोड होता है, वो कितने अंदाज से लगता है, किस किस तरीके से लगता है, उस सब चीज़ों को जो है हमने नोट किया था, उनको हमने डिस्कस भी किया था। तो अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एंड कंडीशंस ऑफ कॉलम। एंड कंडीशंस ऑफ कॉलम मतलब क्या होता है इस बात का, भाई एक कॉलम है तो वो दो किनारे होते हैं, उसके दो किनारों से जो है वो फिक्स भी होता है, दो किनारों में से एक के साथ फिक्स होता है या एक के साथ फ्री होता है या हिंज होता है। ये जो भी कंडीशन होती है उस कंडीशन के हिसाब से ना उसकी डिफरेंट जो है वो वैल्यूज आती हैं और वो असरअंदाज होती है उसकी कुव्वत बर्दाश्त पे, यानी किस किस्म की कंडीशन में वो कितना वेट बर्दाश्त कर सकता है और किस किस्म की कंडीशन में जो है वो कितना वेट बर्दाश्त कर सकता है। तो हमें अगर मालूम होगा कि इसकी चारों कंडीशन जो है वो क्या है और किस तरह जो है वो असरअंदाज होती हैं और वो कितना मतलब बेहतर तरीके से जो है वो कौन सी कंडीशन किस जगह पे जो है वो बेहतर तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। चारों कंडीशंस के बारे में जो है वो हमें इल्म होना जरूरी है और फिर हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं उन प्रॉब्लम्स को भी हमें सॉल्व करने के लिए जो है इन कंडीशंस का जो मालूम होना जरूरी है। तो हम इन कंडीशंस को जो है वो वन बाय वन करके इनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारी सबसे जो पहली कंडीशन है उसको डिस्कस करने से पहले जो थोड़ी थ्योरी लिखी हुई है हमारी बुक में हम उसको थोड़ा जो है वो रीड आउट कर लेते हैं। वो कहता है कि किसी कॉलम के सिरों की हालत जो है यानी एंड कंडीशन भी उसके लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत पर असरअंदाज होती है। अगर एक कॉलम दोनों किनारों पर पेवस्त है जबकि दूसरा कॉलम पहले कॉलम के साइज, लंबाई और मटेरियल में बराबर है लेकिन उसके दोनों किनारे आज़ाद हैं तो दोनों कॉलमों की लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत बराबर ना होगी। अगर दो कॉलम है आपके पास, दोनों का साइज भी एक जैसा है, मटेरियल भी एक जैसा है, लंबाई भी एक जैसी है, ठीक है, तो लेकिन क्या है एक कॉलम जो है वो दोनों किनारों से फिक्स है और एक कॉलम जो है वो दोनों किनारों से जो है वो हिंज्ड है, तो दोनों की जो लोड बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होगी वो भी डिफरेंट होगी, एक ही कम होगी एक ही ज्यादा होगी। तो दोनों कॉलम की लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत बराबर ना होगी। जिस कॉलम के किनारे पेवस्त होंगे वो कॉलम ज्यादा लोड जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल होगा। कॉलम के किनारों की हालत के लिहाज से कॉलम की काबिल असर लंबाई इफेक्टिव लेंथ मालूम की जाती है, यानी कि जितना हिस्सा कॉलम की लंबाई का मुतासिर होता है उसको मालूम किया जाता है। कॉलम के किनारों की मुंदरजा ज़ैर हालतें हो सकती हैं, इन हालतों के मुताबिक कॉलम की काबिल असर लंबाइयाँ जो है वो दर्ज ज़ैर है। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास के बोथ एंड्स हिंज्ड, दोनों किनारे कॉलम के अगर हिंज हो, कॉलम के किनारों की हालत मयारी होती है क्योंकि इसी हालत के लिहाज से दीगर हालतों में कॉलम की काबिल असर लंबाई जो है वो मालूम की जाती है। तो देखते हैं कि ये जो वन कंडीशन है हमारे पास में बेसिकली क्या है। तो बोथ एंड्स हिंज्ड, दोनों किनारे जो है वो हिंज्ड है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हिंज्ड का बेसिकली क्या मतलब होता है। फर्ज करें कि आपके पास जो है एक कॉलम है या आपके पास कोई भी एक रॉड है, तो आप उसको किसी जगह पे रखते हैं, दो सपोर्टों के ऊपर रखते हैं, तो दोनों तरफ से आप उसको क्या करते हैं, कोई पिन लगा देते हैं, कोई रिवेट लगा देते हैं, ठीक है, यानी ऐसा जोड़ लगा देते हैं कि जिसको जब जरूरत पड़े तो उसको रिमूव किया जा सके या उस जो रॉड है उसको आप वहां से उठा के किसी और जगह रख सकें, यानी इस तरह करके जैसे पिन लगा दी या रिवेट लगा दी। तो उस कंडीशन वो बेसिकली क्या कहलाता है, उसी को हम कहते हैं हिंज्ड। लेकिन अगर दोनों साइड से उसको फिक्स कर दिया यानी वेल्ड लगा दिया, वेल्डिंग कर दिया है, तो फिर आप उसे क्या कहते हैं, वो फिक्स होता है। लेकिन अगर उसे पिन लगाई है, रिवेट लगाई है, उससे वहां से हम क्या करते हैं, उठा के कहीं और भी रख सकते हैं, उस कंडीशन हम क्या कहते हैं, हिंज्ड कहते हैं। इसको पिनिट भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों किनारे कॉलम के जो है वो अगर हिंज्ड होते हैं तो कॉलम की जो काबिल असर लंबाई है वो क्या हो सकती है। ये दरमियान में मैंने जो है वो एक कॉलम का पोर्शन लिया है, दो डॉट्स लगाए हुए हैं और मैंने ये कहा है कि बेसिकली ये कॉलम की जो है वो लंबाई है और ये कॉलम की इससे बिल्कुल इक्वल मैंने जो है ना वो प्रोजेक्शन लेके यहाँ पे
بائی ایک اور لائن لگائی ہے اور اس کے ساتھ میں نے لکھ دیا ایل. اب یہ جو کیپیٹل ایل ہے نا یہ بیسیکلی شو کر رہا ہے ایکچوئل لینتھ کو یعنی اوریجنل لینتھ کو, اور یہاں یہ جو لینتھ ہے نا یہ بھی بیسیکلی اوریجنل لینتھ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو بلو کلر سے میں نے کرو لگائی ہے یہ دونوں سائڈ سے ایرو ایڈ ہیں, یہ شو کر رہے ہیں کہ ادھر سے بھی لوڈ آ رہا ہے اور ادھر سے بھی لوڈ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ادھر سے بھی لوڈ آ رہا ہے اپ ورڈ, آپ دیکھ رہے ہیں ایرو ایڈ کا نشان, اور اوپر سے بھی ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ لوڈ لگ رہا ہے. اب کالم آپ فرض کریں کہ یہ ایک راڈ ہے, ادھر سے بھی اس کو دبایا جا رہا ہے, ادھر سے بھی اس کے اوپر ریئیکشن آ رہا ہے, تو لازمی بات ہے کہ یہ بینڈ ہوگا, اس کی حالت میں تبدیلی جو ہے وہ آئے گی. اگر اس کی لمبائی زیادہ ہے تو یہ بینڈ ہو جائے گا, اگر لمبائی کم ہے پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہوگا. تو اس کنڈیشن میں جب دونوں کنارے ہنج ہوتے ہیں تو کالم کے دونوں کناروں پر جب لوڈ جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی جو ہے وہ اس کی شیپ بنتی ہے, لیکن اس کی لمبائی میں اضافہ نہیں ہوتا, اس کی اوریجنل لمبائی میں اضافہ یا کمی نہیں ہوتی. جتنی اس کی اوریجنل لمبائی ہوتی ہے بگاڑ بھلے آ جاتا ہے, شکل ایسی ہو جاتی ہے, لیکن لمبائی جو ہے اس کی وہی رہتی ہے. اس لیے جب بوتھ اینڈ ہنج ہوں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ افیکٹو لینتھ کو اسمال لینتھ سے ظاہر کیا جاتا ہے, وہ از اکول ٹو ہوگی اس کے ایکچوئل لینتھ کے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیا ضرور ہے اس میں چینج, یہ بلو لائن جو ہے نا, بلو آپ کو کرو لگ رہی ہے, یہ کرو بیسیکلی وہ بگاڑ ہے, وہ اثر انداز ہونے والی چیز ہے. یہ بگاڑ آیا ضرور ہے, یعنی یہ اس شیپ میں تھا بالکل سٹریٹ لائن میں, لیکن یہ ہو کیسے گیا کرو کی شکل میں. بگاڑ ضرور آیا ہے, اس میں حالت میں تبدیلی ضرور ہوئی ہے, لیکن لمبائی جو ہے وہ بیسیکلی جو اوریجنل تھی وہ اوریجنل ہی رہی ہے, جو ایکچوئل لینتھ تھی وہ ایکچوئل ہی رہی ہے. سو اس کنڈیشن میں ہم کہتے ہیں کہ اگر بوتھ اینڈ ہنجڈ ہوں گے تو اسمال ایل از اکول ٹو کس کے ہوگا, کیپیٹل ایل کے ہوگا. یعنی افیکٹو لینتھ جو ہے وہ اثر انداز ضرور ہوا ہے لوڈ, لیکن جو لینتھ افیکٹو تھی وہ اوریجنل لینتھ کے برابر ہی رہی ہے, اس میں کوئی کمی یا کوئی اضافہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ تھی کالم کی جو اینڈ کنڈیشن ہے اس میں پہلی کنڈیشن. اب اس میں دوسری کنڈیشن کیا ہے, دوسری کنڈیشن میں وہ یہ کہتا ہے کہ دونوں کنارے پیپرس یعنی بوتھ اینڈز فکسڈ. یہ ہم نے کنڈیشن پڑھی کہ بوتھ اینڈز ہنجڈ. اب نیکسٹ کنڈیشن ہے کہ بوتھ اینڈز فکسڈ. اب وہ کیا ہے, کالم کے کناروں کی یہ حالت سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے, کیونکہ کناروں کی اس حالت میں کالم زیادہ لوڈ برداشت کر سکتا ہے. ایسی حالت میں کالم کی قابل اثر لمبائی جو ہے وہ اصل لمبائی سے نصف تصور کی جاتی ہے, یعنی آدھی تصور کی جاتی ہے. کالم کی قابل اثر لمبائی جتنی کم ہوگی کالم کی لوڈ برداشت کرنے کی صلاحیت اسی قدر جو ہے زیادہ ہوگی. یعنی قابل لازمی بات ہے, دیکھیں بگاڑ جتنا کم ہوگا اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ قوت برداشت یا طاقت جو ہے اس کالم کے اندر رہے گی. بگاڑ بڑھتا جائے گا اس کی طاقت کم ہوتی جائے گی, بگاڑ کم ہوگا تو طاقت زیادہ ہوگی. یہی وہ کہہ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اپنے دوسری کنڈیشن کو, بوتھ اینڈ فکس, دونوں کنارے جب دونوں سائڈ سے مکمل فکس ہیں, تو اس کو میں نے فکس کا سمبل جو ہے وہ تھوڑا بنایا. اب بیسیکلی دیکھنا یہ آپ نے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اوریجنل لینتھ ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک کیا ہے, یہ ایک اوریجنل لینتھ ہے, اور اسی کو میں نے یہاں پہ یہ شو کیا ہے, ذرا باہر تھوڑا سائڈ میں کر کے اس کو شو کیا ہے, جو کیپیٹل ایل سے شو کر رہے ہیں. اتنی جو ہے کیا ہے کالم کی اوریجنل لینتھ. اب جب اس کے اوپر جو ہے لوڈ آ رہا ہے ادھر سے, ادھر سے بھی لوڈ آ رہا ہے, اب اس سے کتنا ایک فرق پڑا. اب یہ فکس ہے, ادھر سے بھی ہو ادھر سے بھی فکس ہے, لیکن لوڈ تو لگ رہا ہے. جیسے ایک دیوار ہے, اس کے اوپر سلیب جو ہے وہ آپ ڈالتے ہیں چاروں دیواروں کے اوپر, تو سلیب کا ویٹ ہوتا ہے نا. اب جب سلیب کا ویٹ ہوتا ہے تو نیچے سے جو فاؤنڈیشن بناتے ہیں آپ, اس میں بھی آگے اگینسٹ جو ہے وہ ریئیکشن فورس ہوتی ہے. جتنا ویٹ اوپر سے آ رہا ہوتا ہے اتنی فاؤنڈیشن ہم مضبوط بناتے ہیں تو دیوار اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے. اچھا, اب اگر دیوار جو ہے اس کا جوڑ ہوتا ہے اس کے ساتھ, آپ کی سلیب کے ساتھ یا نیچے سے فاؤنڈیشن کے ساتھ, وہ ایک فکس جوڑ ہوتا ہے. اب جب فکس جوڑ ہوتا ہے
لیکن پھر بھی جب لوڈ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی حالت میں تبدیلی ہوتی ہے. لیکن بنسبت دونوں کنارے جب ہنجڈ ہیں, جب جوڑ مطلب فکس نہیں ہے, تو پھر جب لوڈ لگے گا تو اس کی کنڈیشن میں تبدیلی زیادہ آئے گی. لیکن اگر دونوں کنارے فکس ہے تو اس کی کنڈیشن میں جو تبدیلی ہوگی وہ کم آئے گی. یہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ اصل لمبائی تو یہ تھی, لیکن کیا ہوا جب لوڈ لگا فکس ہونے کی وجہ سے بجائے کہ جو ہمارے دونوں کنارے ہنج تھی, تو یہاں سے ہی جو ہے وہ اس کی حالت میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا. وہ جو ہے وہ اتنا دونوں سائڈ سے فرق ڈال کے درمیان سے جو ہے نا وہ بیسیکلی کیا ہوا ہے اس کی حالت میں بگاڑ پیدا ہوا. یعنی لوڈ ادھر سے بھی آیا ادھر سے بھی آیا, تو درمیان جو تھا نا اس کا جو مطلب سینٹر تھا اس کا, اس میں کر کے تھوڑا بگاڑ پیدا ہوا, تھوڑی سی لینتھ میں جو ہے وہ فرق آیا. لیکن جو ہے وہ بیسیکلی مکمل جو فرق نہیں پڑا, جبکہ بہت جو ہنج تھے ہمارے ان میں جو کنڈیشن تھی اس میں ٹوٹل جو ہے وہ فرق پڑا تھا, لیکن لمبائی میں فرق نہیں پڑا تھا. شیپ میں تبدیلی آئی تھی, شیپ میں بگاڑ آیا تھا, لیکن لینتھ میں جو ہے وہ بیسیکلی بگاڑ اس کی اضافہ یا کمی نہیں ہوئی تھی. اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو یہ اوریجنل لینتھ ہے, اس کے درمیان میں نا یہ تھوڑا فرق آیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ فرق کتنا آیا ہے, یہ جو فرق آیا ہے قابل اصل لمبائی میں وہ کتنا آیا ہے. وہ آیا ہے بیسیکلی, اب دیکھیں کہ یہ یہاں سے لے کے اگر اس کو ہم کہتے ہیں کیپیٹل ایل, یعنی مکمل اس پورشن کو ادھر سے لے کے ادھر تک کیا کہتے ہیں ایل, کیا کہتے ہیں ایل. اب اگر آپ دیکھیں ادھر سے بھی ایک پورشن ہے اور ادھر سے بھی ایک پورشن ہے, ان دونوں پورشنز کو ملائیں تو اس پوری لمبائی کا ہاف بنتا ہے, اس پوری لمبائی کا ہاف بنتا ہے. یعنی کچھ پورشن ادھر سے جس میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا, کچھ پورشن ادھر سے جس میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا, اگر ان دونوں کو آپس میں اکٹھا کیا جائے تو یہ پوری لمبائی کا ہاف بنتا ہے. تو اس جو ہے بوتھ اینڈ فکس جو ہے اس کی کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہوگا, جو افیکٹو لینتھ ہوگی وہ کس کے برابر ہوگی, L/2 کی. یعنی ٹوٹل جو لمبائی تھی نا اس کو اس کا ہاف جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے لوڈ کی نسبت, لوڈ کی وجہ سے, لیکن اس کا ہاف جو ہے وہ ٹھیک رہا. یہ بیسیکلی جو ہے وہ بوتھ اینڈ فکسڈ والی جو ہے وہ کنڈیشن. اس میں کیا تھا کہ پوری لمبائی افیکٹ ہوئی تھی لیکن اضافہ یا کمی نہیں ہوا تھا. اس میں کیا ہے کچھ لمبائی جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے, اس لیے جو افیکٹو لینتھ ہوگی وہ بیسیکلی کیونکہ ہاف ایریا افیکٹ ہوا ہے, ہاف لمبائی افیکٹ ہوئی ہے, اس لیے ہم نے, اور وہ ہاف کیا ہے ٹوٹل لمبائی کا, یہ ٹوٹل لمبائی ہے نا ایل, یہ ٹوٹل لمبائی ایل ہے, اس کا ہاف جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے, اس لیے ہم نے سمال ایل از اکول ٹو L/2 کا. جہاں تک بات کلیئر ہو گئی, نیکسٹ چلتے ہیں. اب تیسری کنڈیشن جو ہے وہ ہمارے پاس